بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. عمران ریاض خان کو عدالت میں پیش کیا جائے. جو 48 گھنٹوں کی مہلت دی گئی تھی، اس مہلت کے ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں. عمران ریاض خان کی فیملی بہت پریشان ہے، تو اس لیے ایک کام تو ضرور کیجئے کہ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے، سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، آپ کا یوٹیوب اکاؤنٹ ہے، تو اس پر اس بارے میں آواز بلند کیجئے اور یہ پیغام لکھیے دیجئے کہ صحافت جرم نہیں ہے، بولنا جرم نہیں ہے. عمران ریاض خان کو رہا کیا جانا چاہیے. یہ مطالبہ دہراتے رہیے. یہ مطالبہ میں بھی پوری کوشش ہے کہ دہراتا رہوں، آواز اٹھاتا رہوں، اور آپ بھی یہ کام ضرور کیجیے. اس کے بعد اس ویڈیو کے تھمبنیل پہ آپ نے دیکھا خواجہ آصف صاحب کے منہ سے سچ نکل گیا، ڈرامہ بے نقاب. تو یہ بڑا زبردست کام ہوا ہے. یہ مجھے جو نظر آ رہا ہے دیکھ کر کہ خواجہ آصف صاحب کے منہ سے ڈیبیٹ میں ہیٹ آف دا مومنٹ اس کے تحت نکل گیا ہے، اور خواجہ صاحب نے اب جو سچ بول دیا ہے وہ سچ وہ ہے جو ہماری قوم کو پتہ ہے. لیکن یہ سچ جو ہے جب اس کے منہ سے جو اندر کا گھر کا بھیدی ہے جب سامنے آتا ہے تو زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو خواجہ آصف صاحب نے سچ بول دیا. اس کی بات کریں گے. عمران خان صاحب کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے. یہ پیغام کیا ہے اس کی بات کریں گے، اور اس پیغام کا کور اپ کیسے دیا جا رہا ہے اس کی بھی بات کریں گے. اور وہ چیز جو اب حالات کا رخ طے کرے گی اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کیسے ہوتا ہے یہ سب کچھ. اس کی بھی بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے محمد مالک صاحب کے شو میں بیٹھ کر میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف کو تو باہر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے بھجوایا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک اسٹیبلشمنٹ نے بھجوایا باہر، لیکن عدالت سے آرڈر جاری کیا گیا. تو انہوں نے کہا آرڈر بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے جاری کروایا. تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ سہیل وڑائی صاحب نے فہد شہباز خان کو ایک انٹرویو دیا تھا. اس انٹرویو میں کہا تھا کہ جنرل فیض نے سلیمان شہباز کو باہر نکلوایا تھا، اور مریم نواز شریف صاحبہ جو چپ تھیں اور ضمانت ہوئی تھی، جنرل فیض کا کردار تھا، اور میاں نواز شریف کو باہر اسٹیبلشمنٹ نے بھجوایا تھا. اب یہ وہی سہیل وڑائی صاحب ہیں جنہوں نے یہ جو آپ کالم دیکھ رہے ہیں نا، سہیل وڑائی صاحب نے یہ کالم لکھا تھا اگر وہ مر گیا تو، جیل میں مر گیا تو، کہ میاں نواز شریف، میں نے بار بار حوالہ دیا کہ میاں نواز شریف جیل میں بیٹھا ہوگا، سوچتا ہوگا یہ کس حال میں ہے، وہ کس حال میں ہے، ان کی کلثوم، باؤ جی کی کلثوم کس حال میں ہے، وہ پریشان ہوتا ہوگا، وہ اپنی حکومت کو سوچتا ہوگا، وہ بیمار ہے، وہ یوں ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اگر وہ جیل میں مر گیا تو. یہ وہ حالات تھے جن میں میاں نواز شریف کے لیے باقاعدہ ماحول بنایا گیا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ خدا نخواستہ، جو ڈاکٹر نے بھی عدالت میں ڈاکٹر عدنان نے کیا تھا کہ ہم میاں صاحب کو اللہ نہ کرے کھو نہ دیں. تو یہ ماحول بنایا گیا، اور اس کے بعد میاں نواز شریف کے کیس میں ایک ہمدردی پیدا کی گئی ان تمام لوگوں کی جانب سے. یہ وہی سہیل وڑائی صاحب ہیں جنہوں نے وہاں جا کر پھر اس کے بعد آلو گوشت بھی کھائے تھے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایون فیلڈ میں. اور یہ وہی ہیں جنہوں نے ایک اور کالم میں لکھا تھا کہ ایون فیلڈ کے بارے میں ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر کے محلات میں سے ایک محل ہے، لیکن وہاں تو حالات اتنے برے ہیں کہ اگر زیادہ لوگ آ جائیں تو زمینوں پہ گدے بچھا دیے جاتے ہیں. یہ ہمارے غریبوں کے گھروں میں ہوتا ہے نا، اگر زیادہ لوگ آ جائیں، مہمان شادی وغیرہ، یا گرمیوں کی چھٹیوں میں نانا نانی کے گھر میں بچے آئے تھے سب، تو تب ہوتا ہے گدے بچھا دیے جاتے ہیں، ان پہ سوتے ہیں سب کے سب. تو زمینوں پہ گدے بچھا دیے جاتے ہیں. یہ ایون فیلڈ کے بارے میں سہیل وڑائی صاحب نے لکھا، واقعی لکھا ہے. تو بہرحال اب یہ دونوں کالمز کو جو ہے وہ میں آپ کے لیے پیش کر دوں گا. اب کیا سین ہے دیکھیے. خواجہ آصف صاحب تو یہ بتا چکے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا، آرڈر بھی عدالت سے اسٹیبلشمنٹ نے جاری کروایا. تو یہ جو ووٹ کو عزت دو، جنرل باجوہ باہر جا کے میاں نواز شریف نے گجرانوالہ کے جلسے میں اس کے بعد تقاریر کی، مریم نے جنرل فیض کے بارے میں، جنرل باجوہ کے بارے میں باتیں کی، اور پھر اس کے 6 مہینے کی مریم کی چپ تھی اور وہ گجرانوالہ میں سوال ہو رہے تھے تو مریم نے کہتے ہیں نیکسٹ کوسچن پلیز، نیکسٹ کوسچن. تو یہ تمام ڈرامہ تھا، یہ تمام ڈرامہ تھا، اور اس ڈرامے کے ذریعے میاں نواز شریف صاحب کو باہر نکلوا دیا گیا. پھر اس کے بعد ٹیکسی کی ڈکی میں بیٹھ کے، معاف کیجیے گا ٹیکسی کی نہیں، گاڑی کی ڈکی میں بیٹھ کے شہباز شریف صاحب چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرنے گئے ہیں، گاڑی کی پچھلی سیٹوں کے درمیان لیٹ کے ملاقاتیں کرنے گئے ہیں. بعض دوستوں نے تو یہ بھی کہہ دیا برقع پہن کے بھی ملاقات کرنے گئے ہیں. ویسے برقعے میں مونچھوں والا بندہ پتہ نہیں کیسا لگتا ہوگا. بہرحال یہ ہوا ہے. تو یہ تمام کام ہوئے، تو وہ سب اب ہمارے سامنے آ گیا. عمران خان صاحب کو پیغام کیا پہنچایا گیا ہے؟ عقیل کریم ڈھیڑی صاحب ملنے آئے، اور عقیل کریم ڈھیڑی صاحب نے عمران خان سے ملاقات کی.
پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ کے سب سے بڑے ناموں میں سے 2 ناموں میں سے ایک نام عقیل کریم ڈھیڑی، پھر اس کے بعد ہمارے ہاں بزنس سیکٹر کا ایک بہت بڑا نام عقیل کریم ڈھیڑی، کنسٹرکشن سیکٹر کا ایک بہت بڑا نام عقیل کریم ڈھیڑی، فائنانس سیکٹر کا ایک بہت ہی بڑا نام عقیل کریم ڈھیڑی. وہ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں، بہت بڑے لوگوں سے ان کے تعلقات ہیں، اور بڑے بڑے غیر معمولی حالات میں عقیل کریم ڈھیڑی ملاقات کرتے ہیں اور بہت کچھ طے کرواتے ہیں. تو عقیل کریم ڈھیڑی عمران خان سے ملاقات کرنے ان حالات میں جب پہنچے ہیں تو باہر نکلنے کے بعد ان سے پوچھا گیا عمران خان صاحب سے کیا بات کرنے آئے تھے، کیا پیغام لے کر آئے تھے؟ تو ڈھیڑی صاحب نے کہا میں تو اکانومی پہ بات کرنے آیا تھا عمران خان سے. اگر آپ کو اکانومی پہ بات کرنی ہوگی پی ٹی آئی میں کسی سے، تو اسد عمر سے بات کرنی ہے، حماد اظہر سے بات کرنی، شوکت ترین سے بات کرنی، عمر ایوب سے بات کرنی، وزیر خزانہ رہ چکے، اور بھی کچھ لوگ ہو سکتے. لیکن عقیل کریم ڈھیڑی صاحب اکانومی پہ بات کرنے آئے عمران خان صاحب سے. اچھا چلے مان لیتے ہیں عقیل کریم ڈھیڑی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، میڈیا کی کنزمپشن کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ پیغامات پہنچائے گئے ہیں. ان کے بعد کیا ہوا ہے؟ عمران خان صاحب کی جو اگلی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر آئی ہے وہ ہے 31 مئی تک کی، ورنہ 4 دن کی چیزیں آ رہی تھیں. پھر فواد چودھری صاحب نے جو بیان دیا کل عدالت میں کھڑے ہو کر، اور اس کے بعد پھر وہ رات میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل بھی گئے. اس سلسلے میں بھی کہیں سے یقیناً کچھ پیغام آیا ہوگا، کیونکہ پولیس تو باہر کھڑی تھی بختر بند گاڑی لے کر اور دیگر گاڑیاں لے کر، لیکن پھر بالآخر نکل گئے. فواد چودھری صاحب کا بیان تھا، اس بیان کے بعد نکلے. انہوں نے کہا کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا تھا وہ قابل شرم ہے، انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے، شرمناک ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی تحقیقات ہوں، جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا ملے. فواد چودھری صاحب نے یہ بات کی، اور اس کے بعد جو ہے فواد چودھری صاحب جانے کے قابل ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی ڈسکورس شروع ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ کہیں کوئی گفتگو شروع ہوئی ہے، کچھ بات چیت شروع ہوئی ہے، اور ہونی چاہیے، بات کرنے سے بات بنتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بات چیت کا عمل شروع کیا گیا ہے. جو جناح ہاؤس پر ہوا، جو دیگر تنصیبات پر ہوا، قومی تنصیبات پر، وہ غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، نو اسٹرنگز اٹیچڈ نہیں ہونا چاہیے تھا. بٹ اس حکومت کی طرف سے ہمیں جو لوگوں کی گرفتاریاں جس انداز میں ہوئی ہیں، جس انداز میں اس حکومت نے خوف پھیلایا ہے، محسن نقوی کی سرکار نے خوف پھیلایا، عورتوں کے بارے میں نازیبا الفاظ، مطلب پولیس والا برابر میں کھڑی عورتوں کو تیرے کپڑے اتار دوں گا یہ باتیں کر رہا ہے. عثمان ڈار کی والدہ کو غلیظ ترین الفاظ پولیس والا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد خواجہ آصف صاحب وہاں پہ معافی مانگ لیتے ہیں عدالت، معاف کیجیے گا ایوان میں، پھر جا کے وہی کام کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب. تو یہ تمام کام یہ حکومت کر رہی ہے. وہ دونوں لڑکیاں طیبہ راجہ، صنم جاوید، اس کے علاوہ دیگر خواتین مسلسل اغوا کی جا رہی ہیں، غائب کی جا رہی ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایسے تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ ایکسپائرڈ سرکار محسن نقوی کی، غیر آئینی ایکسپائرڈ سرکار، یہ حالات خراب کر رہی ہے، اور یہ مرکز کی حکومت بھی خراب کر رہی ہے. کہیں کوئی گفتگو کا عمل شروع ہوا ہے تو اسے خراب کرنے کی کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں، اور ان کو اپنی بقا اور بھلائی نظر آتی ہے اس میں کہ عمران خان کے خلاف یہ جو حالات خراب ہیں یہ مزید خراب ہو، یہ بہتر نہیں ہونے چاہیے. یہ جو فضا بن گئی ہے یہ فضا ان کو سوٹ کرتی ہے، تو یہ لوگ تو چاہیں گے کہ اور بگڑے، کسی بھی طرح سے ٹھیک نہ ہو. کوئی گفتگو شروع ہوئی ہے، حالات ٹھیک کرنے کی کوشش شروع ہوئی ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیے عمران خان صاحب ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں، وہ جلسہ ہوتا ہے تو پتہ چلے گا کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. دونوں طرف سے یہ کوشش ہے. عمران خان صاحب تقریر کیا کرتے ہیں، اس میں الفاظ کیا ہیں، حدت اور شدت کتنی ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ حالات کیا ہیں. عمران خان صاحب کی تقریر، جلسہ کس انداز میں ہونے دیا جاتا ہے، رکاوٹیں کتنی کھڑی کی جاتی ہیں، لوگوں کو آنے دیا جاتا ہے، نہیں آنے دیا جاتا، گرفتاریاں ہوتی ہیں جلسے کی منتظمین کی، اس سے پتہ چلے گا کہ حالات کیا ہونے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہر ممکن حد تک گرفتاری سے بچیں. اور پھر اس کے بعد نیب ٹیم آئی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، بشرا بی بی کو وارنٹ موصول کروائے بغیر واپس چلی گئی ہے. تو کہیں کسی نہ کسی جگہ، کسی نہ کسی طرف یہ کوشش ہو رہی ہے کہ حالات بہتر کیے جائیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم کچھ لوگ ہیں جو اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، پاور بھی رکھتے ہیں، اور یہ خواہش بھی رکھتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہ ہو. پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگر کسی جگہ، کسی کونے میں، کسی طرف، کسی ڈائریکشن میں چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں تو نہ ہونے دی جائیں. اس سرکار کا اس میں بڑا ٹھیک ٹھاک فائدہ ہے. پاکستان کا فائدہ کس میں ہے؟ پاکستان کا فائدہ اس میں ہے کہ حالات بہتر ہوں. پاکستان کا فائدہ اس میں ہے کہ پاکستان میں
الیکشن ہو. پاکستان کا فائدہ اس میں ہے کہ لوگ، پاکستان کے عوام اپنی مرضی کا فیصلہ کر کے اپنی مرضی کی سرکار لا سکے. جو اس میں رکاوٹ ڈال رہا ہے وہ حالات ٹھیک کرنا نہیں چاہتا، اور اس وقت یہ دونوں ایکسپائرڈ سرکار تو اس سلسلے میں خوب کام کر رہی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.